ladies and gentlemen. My name is Naila Shuja اور آپ دیکھ رہے ہیں Rise and Shine with Bhairia. Let's talk about creativity, how to unlock it. There are so many different ways. کچھ لوگ باہر جا کے سمندر کے پاس بیٹھ کے سکون سے سوچتے ہیں, کچھ پارٹیز میں, کچھ شور میں, ہنگامے میں سوچتے ہیں, and they have wonderful and magnificent ideas. آج ہمارے گیسٹ ہیں مسٹر راشد فاروق, who is from the Institute of Media Sciences from Rifa University. آئے ہم آج ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ. Sir, it's an honor having you here, and I'm very excited to know about the creativity process that happens behind the scenes of all of these mega productions and mega films. So, sir, let's talk about the creativity process. Okay, thank you so much. بہت مزے کا ٹاپک ہے, میرا تو لولی ٹاپک ہے. کریٹیوٹی نارملی گنا یہ جاتا ہے کہ آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے جی, اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ نازل ہوتی ہے اور باقی سارے جو ہیں وہ گھامڑ ہوتے ہیں. اچھا, میرا بلیو کچھ اور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آلمائٹی سب سے زیادہ منصف ہیں, وہ ہر بندے کو دیتے ہیں, یہ طاقت ہر بندے کے پاس ہوتی ہے. جو چیلنج ہوتا ہے وہ یہ کہ ہاؤ ٹو انلاک اٹ. سم کین ڈو اٹ ایزیلی اینڈ ادرس پیچھے رہ جاتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ بہت آپ کو ان لاک کرنے کے لیے مشکل ہوتی ہوگی. اوگلوی جن کو ہم فالو کرتے ہیں, ان کی میڈیا میں بہت زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں, ایڈورٹائزنگ میں بہت زیادہ فالو کرتے ہیں, ان کی جو تھاٹس ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ اٹ از جسٹ یور سائیکولوجیکل آبزرویشنز دیٹ یو اور اکٹھی ہو کہ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اس کو ہم انسائٹ کا نام دیتے ہیں. ہاؤ کینلی یو آبزرو تھنگس. And insight comes from past experience exactly, as well. Exactly. Okay. You develop things. آپ کی آبزرویشن بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیز کیسے لوگ کیوں موو کرتے ہیں, لوگ یہ پرٹیکولر ایکشن کس وجہ سے ریئیکٹ کر کے ایکشن کر رہے ہوتے ہیں. ایوری ایکشن who, what, where, when, why. جی, تو یہ بیسکلی آپ کو اس چیز کا اگر یہ اندازہ ہو کہ کون سا پرٹیکولر ایکشن کسی ایک انڈیویجول میں اگر آپ نے کریٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو کیا چیز رکھنی ہوگی, ایز فیول دینی ہوگی جس کے اوپر وہ ریئیکٹ کرے گا یا ایکشن دے گا. تو یہ کیلکولیشن ہے ٹوٹل. اچھا جو کریٹو ہے وہ ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ڈیپلی جان رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی پروڈکٹ کیا ہے, اس پروڈکٹ کو ایکسپیرینس کرانے کے لیے کون سا ایکشن چاہیے کسی ایک انڈیویجول کے اندر جو اس نے ٹریگر کرانا ہے. اس ایکشن کو ٹریگر کرانے کے لیے پیچھے ایک آپ کا اپنا ایک ڈیزائن ہوتا ہے کہ کسی ایک انڈیویجول میں یہ ٹریگر کرانے کے لیے آپ کو کیا ایکشن لینا ہوگا. ہاؤ یو کمیونیکیٹ یور اون پوائنٹ یا ٹریگرنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے. تو یہ بہت سمپل سا کام ہے, لوگ کرتے ہیں اور بڑے اچھے کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, what was the fuel to your fire? Why did you come into the media business? What was the motive behind you coming into this field? مجھے یہ تو خیر کوئی ٹریگرنگ پوائنٹ ایسا میں نہیں کہتا, لیکن مجھے بہت شروع سے پتا تھا کہ میں نے میڈیا میں جانا ہے. آپ کو پتہ کیسے تھا؟ کچھ لوگ زیادہ مطلب ایز اے یوتھ پیپل آر یوزلی کنفیوزڈ کہ اچھا میں نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, بہت ساری چیزیں آتی ہیں ہمارے سامنے اینڈ وی وانٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ. پر آپ کو وہ کیسے پتہ چلا تھا کہ بس یہی چیز ہے, دس از واٹ آئی ایم ڈیسٹنڈ فار؟ میری لکیلی اللہ کا شکر ہے کہ میں والد صاحب سے میری انسپریشن آتی ہے. والد صاحب اور ان کے جو دوست تھے سارے, ان کی جو ڈسکشنز ہوتی تھی میرے دائیں بائیں, اور میں اس کا پارٹ ہوتا تھا. میں صرف ایک لسنر ہوتا تھا, چھوٹا ہوتا تھا لسنر, کبھی یہ کبھی وہ ان کے درمیان میں گھوم پھر رہا ہوں. ان ڈسکشنز کے اندر جو چیز چل رہی ہوتی تھی وہ شاید نالج کی ایک لیئر تھی. نالج کی لیئر ظاہر ہے کہ اٹ ہیز ریلیشن شپ ود ورڈ دیٹ یو رائٹ اینڈ دیٹ یو لسن, اور اس کو پھر آپ ایبسارب کر کے اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری بہت بچپن سے ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, اور اسی میں اندر سے میرے ایک اندر احساس آہستہ آہستہ شاید موجود تھا. اور فیملی کا ایک میرا بیک گراؤنڈ بھی ہے, چونکہ لکھنے لکھانے والے وہ سارے لوگ, پڑھنے والے سارے, تو وہ تو ڈیولپ ہو چکا ہوا تھا ادھر سے. پھر آگے گریجویشن میں اور پھر ماسٹرز میں, پھر بائی ڈیزائن میں اس کے اندر پھر آگے چلتا گیا, اور میس کمیونیکیشن میں میں نے ماسٹرز کیا, اور پھر ظاہر میڈیا میں آ گیا ڈائریکٹلی. تو آپ مجھے تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ ہاؤ از دا میڈیا ڈفرینٹ فرام یور جنریشن اینڈ دا کرنٹ جنریشن؟ اچھا, بہت امپورٹنٹ, یہ آپ کا کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے. میڈیا یسٹرڈے اینڈ ٹوڈے اینڈ ان دا فیوچر بہت بڑا گیپ ہے درمیان میں. بیفور 2000 آئی گیس 2004 کے بعد کا جو ٹائم ہے
पाकिस्तान में स्पेशली वर्ल्ड ओवर एक डिफरेंट व्यू है जो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 2004 और 5 के बाद जब डीरेगुलेट किया है इन्होंने पूरे का पूरा मीडिया पैराडाइम, तो उसके बाद से मीडिया का जो एंगल खड़ा हुआ है सारे का सारा ये बहुत डायनामिक और किसी हद तक, चूंकि रिसोर्स अवेलेबल नहीं था तो ये किसी हद तक, इससे पहले जो मीडिया था दैट हैड सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर उनके अंदर मौजूद था. Was it restricted as well? It wasn't restriction एडिटर की तरफ से आती थी. जो डिफरेंस आपके क्वेश्चन के अंदर से निकल के मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. माजी का जो मीडिया था वो खुद से कंट्रोल करता था रिस्पॉन्सिबिलिटी के फैक्टर के साथ, अपने आप को रेगुलेट करता था. एडिटर वाज द इंचार्ज ऑफ द कंटेंट. Okay. Today it is the marketing head who controls the entire thing, who controls the entire media. I mean, a news outlet is not being controlled by the editor now. It is the marketing head who will, I mean, ये बड़ी dangerous situation है हमारे लिए. मैं ये समझता हूँ कि बहुत खतरनाक सूरत हाल है, इसको देखना चाहिए. तो हम बात करते हैं जो फ्यूल, आपने अभी शुरू में बात की थी, फ्यूल टू द फायर. हमारा जो यूथ है, हम उनको कैसे ला सकते हैं इस फील्ड में, एज इन पीपल हु आर ऑलरेडी इन द फील्ड, उनके बारे में बात करते हैं पहले. जो है इस फील्ड में, हम उनको उनके टैलेंट्स को किस तरह हाईलाइट कर सकते हैं, किस तरह की कैंपेन्स मेजर प्रोडक्शन हाउसेस ऑफ पाकिस्तान हाईलाइट कर सकते हैं कि अच्छा हमारे पास आज ये कैंपेन है, ब्रिंग योर टैलेंट, शो अस व्हाट यू हैव. हाउ कैन वी प्रमोट दैट? यूथ को सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि even a 95%er in their studies, he or she can be a pessimist. ठीक है, ये हमने देखा है, हमने खुद से रिपोर्ट्स देखी हुई हैं कि जिनके अंदर से he or she is a 95%er, लेकिन एक आखिर में फिक्रा लिखा होता है कि his or her behavior is not affordable for the school or for the institution. ये जो पेसिमिज्म है ये बेसिकली ये जहर है हमारी सोसाइटी के लिए, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आज खड़े हुए हैं. इसका एक दूसरा एंगल है जिसको आप कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी. ठीक है, अब हाउ टू सीड पॉजिटिविटी इन, जो आपका क्वेश्चन है उसको डायरेक्टली मैं उधर आ जाता हूँ कि इस जो सोच को पॉजिटिव अंदाज से बच्चों के अंदर सीड करके उनके रवैयों को बेहतर किया जा सकता है जी. उनकी एंगेजमेंट बच्चों की फ्रॉम डे वन, ये स्टार्ट अप तो हो रही है पहले साल से बच्चे के. व्हेन ही और शी, एक बच्चा holds the smartphone or her mom, उसका एक्सपोजर उसी दिन से शुरू हो जाता है towards media. वहाँ से लेके आज जो ग्रेड्स हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चों को कहाँ हमने एंगेज किया किसी पॉजिटिव डिस्कशन में, कहाँ एंगेज किया उनको मीडिया की पॉजिटिव कंजप्शन की तरफ. उनको इतनी वैल्यू दे कि आप इनपुट कर सकें कॉन्वर्सेशन में, बजाय उनके बारे में सोचने के कि बस ये बच्चा है, इसको बच्चे के तौर पर रहने दो. देयर इज नो कंट्रीब्यूशन from the child, so they feel very lessened. अच्छा, ये देखिए, मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट एंगल से लेता हूँ कि एज ए कंज्यूमर यू आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग. ठीक है, ये आपका रोल है. जो मीडिया प्रोड्यूसर है वो भी उसी तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है जैसे कंज्यूमर कंट्रीब्यूट कर रहा है जी. अनलकीली 1 साल का बच्चा अगर बगैर नॉलेज के उसको किसी भी चीज के ऊपर एंगेज होकर अपने मैन आवर्स ऐड कर रहा है जी. 1 साल का बच्चा भी मैन आवर्स ऐड करता है, वो टॉकिंग टॉम के ऊपर टाइम स्पेंड करता है, मैन आवर्स है ना उसके. इसकी वैल्यू हम उसको कितनी दे रहे हैं, उस बच्चे को कितनी वैल्यू मिल रही है, एक्सेप्ट फॉर द प्लेयर दैट ही और शी इज टेकिंग. अदरवाइज तो उसके जो डेवलपमेंट है, बिहेवियरल डेवलपमेंट, उसके ऊपर ये कितना एक इफेक्ट कर रहा है, कितना पॉजिटिवली उसको वो कर रहा है. तो हमें ये चाहिए, मेरा ख्याल है कि ऐसे एप्स अगर फर्ज किया, ऐसी एक्टिविटीज, और मैं स्पेशली कहता हूँ कि पेरेंट्स को physically they have to be available for this for the children. मीडिया का ये वाला एंगल किसी हद तक थोड़ा सा माइनस करके पेरेंट्स को बच्चों के साथ एंगेज होना होगा. दे हैव टू स्पेयर टाइम फॉर देम, और उनके साथ एंगेज होकर आगे पॉजिटिव साइड खड़ी कर सकते हैं, पॉजिटिव एक्टिविटीज फैमिली के अंदर से, और फिर यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर पॉजिटिव फिजिकल परफॉर्मेंसेस. ये है एक एंगल जो समझ आता है जिसके अंदर हमें काम करने की जरूरत होगी. Okay, तो आपने बात भी की थी फैमिली के बारे में कि आपके फैमिली में बड़े राइटर्स हैं एंड यू नो पीपल हु आर इन द मीडिया बिजनेस, आई गेस, टीचिंग साइड पे, एकेडमिक साइड पे. तो आई थिंक वो थोड़ी सा फैमिली बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है. तो जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, हम उनका थोड़ा सा वो
کیسے ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں اف دے ہیو ہارڈ پیرنٹس سینگ کہ آپ نے بس ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے لوئر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے, اور کوئی فیلڈ نہیں ہوتی, دیر از نو سچ تھنگ ایز دا آرٹس. تو ہم ان کا تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ کیسے چینج کر سکتے ہیں, کہ ان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہمیں پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. جی. یہ کام بنیادی طور پہ تو اسٹیٹ کو کرنا چاہیے. جی. اسٹیٹ کے اینڈ سے یہ کام ہونا چاہیے کہ آپ پیرنٹس کو بیفور بیکمنگ پیرنٹس آپ ان کو یہ بتا چکے ہوں کہ آپ کی بطور پیرنٹ آپ کی کیا رسپانسبلٹی بننے جا رہی ہے. انلکیلی ہمارے ہاں تو یہ جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے, اٹ از ناٹ بینگ ٹیکن ایز این انسٹیٹیوشن ناؤ. یہ تو جسٹ ایک دو لوگوں کی شادی کر کے آپ نے ان کو دھکا دے دیا, اور اس کے بعد جو ایک جنریشن پوری کی پوری ان کے ہاتھوں میں ڈیولپ ہونی, یو نیور نو کہ وہ کیا کریں گے اس کے ساتھ. ہم اپنی کریئر کے لیے تو ایم ایس تک پی ایچ ڈی تک کرتے ہیں, لیکن ایک جنریشن دیٹ یو آر ڈیولپنگ ان یور ہینڈس, اس کے لیے کیا لرننگ ہم نے کی ہے, کوئی اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کبھی کی ہم نے ود ان دا فیملی. ٹھیک ہے, سو فیملی انسٹیٹیوشن کھڑا کرنے کے لیے آپ نے دو لوگوں کو دھکا دے دیا ہے اور دے ڈو ناٹ نو واٹ ٹو ڈو. اچھا, تو یہ اینگل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ فیملی کے انسٹیٹیوشن کی ڈسکشن, اس انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں ان کی ڈسکشن, اور اس کے بعد جو پروڈکٹ نکل کے آ رہی ہے اس پروڈکٹ کے ساتھ انگیجمنٹ. ٹھیک ہے, اس میں جو پیرنٹس ہیں ان کو خود سے پتا ہوگا کہ وہ اپنی پروڈکٹ کدھر لے کے جا رہے ہیں, کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے, کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ جب بیٹھیں گے ایپٹیچیوڈ خود بخود بچوں کا پتا ہوگا کیسے. ابھی تو یہ کہ والد جو ہیں وہ سارا دن آفس میں ہوتے ہیں, موم جو ہیں وہ ظاہر ہے بزی ہیں, اگر تھوڑا سا ٹائم مل گیا تو وہ اپنے دیگر کاموں میں. ان کو اس بات سے غرض نہیں ہوتا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کہاں پہ اٹھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا, اور اس کا رویہ کیا ترتیب پا رہا ہے, ایپٹیچیوڈ کدھر جا رہا ہے. ان کی ایک خواہش ہے اور وہ امپوز کر کے, تو اس سے جو پرابلم ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ کا دل نہیں ہے. جی. تو اگر کسی کام میں آپ کا دل نہیں ہے تو اس کو آپ کریں گے کیسے؟ جی. چلیں, with that ladies and gentlemen, let's take a small break. We'll be right back. And we're back ladies and gentlemen. آپ دیکھ رہے ہیں Rise and Shine with بحریہ. ہمارے گیسٹ مسٹر راشد فاروق ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, who is from RIFA International University from the Institute of Media Sciences. Let's get back to our talk. سر, تو آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ کی جو لائف ہے وہ کیسے where did you start? Let's talk about that. Where did you start your career? اوکے, میں نے سب سے پہلے تو ایکسپیرینس کیا تھا ماسٹرز کرنے کے بعد. میں پہلے تو گھوم پھر رہا تھا. جی. اس کے بعد تھوڑا سا اسٹرگل تھا یا نہیں؟ کافی زیادہ. فرسٹ 4 years ہارڈ اسٹرگل تھی, اور اس میں انلکیلی اس وقت مشرف کا ٹائم شروع ہو رہا تھا اور میڈیا کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا. تو بہت زیادہ اپرچونیٹیز تو تھی کوئی نہیں, اور میڈیا ریگولیٹڈ بھی بہت زیادہ تھا. یہ اوپن میڈیا تو بہت بعد میں آیا ہے اس کے, تو کافی زیادہ ٹف تھا. میں نے میڈیا ڈائریکٹلی جوائن کیا ایز انٹرن, شروع کر دیا. انٹرنشپ کو میں نے تھوڑا سا لینتھن کیا, ریکویسٹ کی, انہوں نے اجازت دے دی. وہ شاید وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پروڈیوس کر رہا ہے, تو انٹرنشپ کو میں نے لینتھن کیا تھوڑا سا. آپ کہاں پہ کام کر رہے تھے؟ میں نیوز میں نے انٹرنشپ کی تھی, لاہور میں. اس کا سٹی ڈیسک تھا وہاں پہ کر کے. تو انٹرنشپ سے شروع کر کے اس کے بعد جب اس جگہ پہ میں پہنچ گیا, مجھے اندازہ ہو کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, تو پھر آگے تھوڑا سا ایک انڈیپینڈنٹ گروپ کو میں نے جوائن کیا. لاہور سے میں یہاں پہ اسلام آباد میں شفٹ ہو گیا. تو اگلے 3-4 سال میں گھومتا پھرتا رہا میڈیا میں, رپورٹنگ کر رہا تھا. رپورٹنگ لکیلی میرے پاس بہت اچھی لیئر ڈپلومیٹک میں کور کرتا تھا. تو میں نے ایک اسکوپ کیا یہاں سے بیٹھ کے, پاکستان سے بیٹھ کے. میں نے امریکن جو فورن آفس ہے وہاں کی ایک ٹاپ سلاٹ کو میں نے یہاں سے پاکستان سے بیٹھ کے انٹرویو کر دیا, اور وہ میں نے یہیں سے ہی اپنی کریڈٹ لائن کے ساتھ چھاپ بھی دیا اپنے ایک اخبار میں. تو لوگوں کے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ کیسے ہوتا ہے. یہ میرا پہلا انفیکٹ یہ میرے جو ٹیچر تھے میڈیا میں, آصف شبیر صاحب, میں ان کا نام لینا پسند کروں گا, انہوں نے مجھے پش کیا تھا کہ یہ کام ہم ویا ای میل کر سکتے ہیں, جو کہ اس وقت ابھی میڈیا میں اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا. تو مجھے یہ شوق ہوا کہ یہ کام ہم آگے بڑھ کے کر سکتے ہیں. تو پھر ایک یہ کام کرنے کے بعد
مجھے بہرحال سفوکیشن فیل ہو رہی تھی اوور آل میڈیا کے اندر جو جرنلزم والی سائڈ ہے. اچھا. ان دا مین وائل مجھے ایک آفر آئی چھوٹی سی, میں نے ایڈورٹائزنگ جوائن کر لی جی ایز لرنر. یا اوکے. ٹرانسلیشنز, کاپی رائٹنگ, چھوٹا چھوٹا کام. اسی کو پھر آگے بڑھاتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ یہ وہ کام ہے جس کے اندر میرا دل تھا. ایگزیکٹلی, لکھنے کا کام. تو ڈے ون سے جو میری جاب, جو مجھے پہلا کام ملا تھا, مجھے یاد ہے کہ میرے کریٹو ڈائریکٹر تھے, انہوں نے سب سے پہلے مجھے موبلنگ کا نا ایک ریڈیو اسکرپٹ لکھنے کے لیے دیا جی کہ دیکھو اس کو ذرا ایسے کریں. تو میں نے بیٹھا رہا, کرتا رہا, شام کو لا کے میں نے ان کو دیا. کہتے ہیں یار ایک تو کافی نہیں ہے, ایسے کرو تھوڑا سا اور. وہ کرتے, ہی واز پشنگ می ٹو رائٹ مور. تو وہاں سے شروع کیا. انفیکٹ because he saw potential in you. I don't know. Well, if he was asking you to write more and more, that means he saw potential. تو وہاں سے شروع کرنے کے بعد پھر آگے پھر یہ ہوا کہ اگلے 3-4 سال تو بالکل یعنی سر جیسے بندہ کسی اوکھلی کے اندر دے دیتا ہے نا, وہ والا حال ہوا تھا. اسی دوران میں لرننگ ظاہر ہو رہی تھی, چیزیں ریجیکٹ بھی ہو رہی تھیں, اپروو بھی ہو رہی تھیں. تو میں نے پھر شفٹ کیا 2-3 ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں میں اسلام آباد ہی کے اندر رہتے ہوئے. ایسا ایسا کرتے کرتے سینئر سلاٹ پہ الحمدللہ میں پہنچ گیا. اور کوئکلی میں اپنے بیچ میں شاید پہلا یا دوسرا تھا جو 3 سے 4 سال کے ٹائم میں ایز اسٹارٹر آنے کے بعد ٹاپ سلاٹ کے اوپر بیٹھ کے سرو کر رہا تھا. تو وہ شاید یہی تھا کہ میں گھر نہیں جاتا تھا. یعنی میری کوئی رسپانسبلٹی ایز سچ پیرنٹس نے, اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ لیوریج دیا تھا کہ انہوں نے کوئی رسپانسبلٹی نہیں دی تھی. تو آئی واز ایٹ مائی اون. تو رات کو میں گھر نہیں جاتا تھا, تو آئی واز سرونگ لائک 24 hours ٹو دا ایجنسی. صرف سونے کے لیے گھر جاتے تھے. تو یہ والا جو ڈیڈیکیشن کا اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ جو لیول تھا نا جس میں آپ کی اپنی ذات کچھ نہیں ہوتی, ایک وقت کے لیے آپ اسے مٹا دیتے ہیں, لرننگ کی اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ کام آپ کی ایکچوئل. تو زیادہ آپ نے ہارڈ ورک ڈالا ٹو گیٹ ٹو ویئر یو آر, اینڈ آئی تھنک دیٹس واٹ میکس یو اے ویری گڈ رول ماڈل فار دی یوتھ. Maybe. Because I mean آپ بتا رہے ہیں کہ you struggled for the first few months and then eventually years and then آپ نے اتنا کام کیا کہ آپ ایک پوزیشن پہ آئے and you established yourself. تو مطلب ہارڈ ورک از نیسسری فار ایوری فیلڈ. ایگزیکٹلی, بالکل ایسے ہی, اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. مطلب ہارڈ ورک, دیکھیے کوئی بھی چیز آپ کے پاس کیسے چل کے آئے گی unless you prove yourself worthy for that. وردی ہونے کے لیے آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ کرنا. آپ کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے ایڈورٹائزنگ میں؟ میں 15 سال تقریباً 15 سال ہو گیا. That's a lot. ابھی بھی میں اکیڈیمیا سائٹ جوائن کر چکا ہوں, لیکن میرا پیشن جو ہے اب میرا پیشن تقسیم ہونا شروع ہوا ہے. مجھے خود سے چوز کرنا پڑ رہا ہے. لوگ ہیں جو مجھے ایڈورٹائزنگ سے باہر نکلنے نہیں دے رہے. دے کیپ آن کانٹیکٹنگ می ان کے اسائنمنٹس کے لیے, ان کے وہ چلتا رہتا ہے. You're an asset to them. I don't know, پتہ نہیں, خیر وہ کرتے ہیں. تو اب میں دونوں سائڈ پہ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایڈورٹائزنگ بھی میری موجود رہے, وہ ایک میرا پیشن ہے, اور اکیڈیمیا سائڈ پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ کسی کام آ جائے, بچوں کے کام آ جائے. آپ نے ایڈورٹائزنگ کی بات کی تو ہم اسی پہ بات تھوڑا سا ڈیپتھ میں جاتے ہیں. آپ نے کوئی فیمس کیمپینس پہ کام کیا ہوا ہے جو ہم نے پروبیبلی دیکھے ہوں؟ یا بالکل, ٹیلینور کا میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹیلینور کی ہماری جو ٹیم تھی اس میں آئی واز پارٹ آف دیٹ گروپ. ہم پرسونا ایک برانڈ تھا ٹیلینور کا, اس کے اوپر ہم کام کرتے تھے. پھر ایزی پیسہ کی لانچ کا ٹائم آیا تو آئی واز پارٹ آف دا ٹیم کی جس میں ہم نے ایزی پیسہ کی بیفور لانچنگ پورا ایک ایئر ہم نے اس کی ایک کیمپین ڈیولپ کرنے کے لیے اپنا ریسرچ کا ڈیولپمنٹ کا فیز تھا وہ ہم نے کیا. پرسونا آپ کے سامنے اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایزی پیسہ ایکسپینڈڈ انٹو دس ہیوج ماشاءاللہ سے. تو وہ اس سے پہلے موبلنگس تھوڑا سا میں نے کیا ہوا تھا, بہت زیادہ نہیں کیا تھا موبلنگ, میرا اس طرح سے وہ نہیں تھا. اور پھر اسپیکٹرم میں نے زونگ کے اوپر کام کیا تھا. زونگ کی جو فلٹر تھا ان کا ایک ویمن سے ریلیٹڈ ایک پیکیج تھا, وہ میں دیکھ رہا تھا. تو یہ کام میں نے. آپ مجھے بتائیں ہر چیز میں اب ناچنا اور گانا کیوں آ جاتا ہے؟ او گاڈ, یہ بڑا ہر ایڈ میں اب کوئی نہ کوئی ناچ رہا ہے, کوئی نہ کوئی گا رہا ہے. چائے کا ایڈ ہو, ٹیلی کام کا ایڈ ہو, کھانے پینے کا ایڈ ہو, اٹس ان ایوری تھنگ. ہاؤ کین وی چینج دیٹ؟ آئی تھنک دنیا صرف ان چیزوں کے ارد گرد نہیں گھومتی. بینکرپسی ٹوٹل آئیڈیاز کی, آئی مین کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو چلے سانگ اینڈ ڈانس شروع کر لیتے اور چیز تو بکی جائے گی. اب پرابلم یہ ہے کہ اصل لوگ جو خریدتے ہیں
یہ سائنس ہے جو کہ امریکن الیکشن میں نکل کے آئی ہے کہ ایک طرف میڈیا ہے, میڈیا کے اوپر ہلیری کا 140 ملین کا بجٹ ہے جو اس نے اسپینڈ کیا میڈیا کے اوپر, اگینسٹ اس کے ٹرمپ کا جو اسپینڈنگ ہے وہ 1/3 سے بھی کم ہے. شی اسپینٹ آن میڈیا, ہی اسپینٹ آن سوشل میڈیا. ٹرمپ الیکشن جیت کے اس وقت ہی از ناؤ دی پریزیڈنٹ آف امریکہ. تو یہ جو ایک کانسیپٹ تھا نا کہ آپ میڈیا پہ اسپینڈ کرتے ہیں اینڈ یو کین ڈو اینی تھنگ, یہ ٹریش ہو گیا ہے. اور میں میڈیا کے اوپر ریکارڈ کر رہا ہوں کہ یہ ٹریش ہو گیا ہے, ہمیں ان ساری چیزوں کو ری انوینٹ کرنا ہے. تو ہم بات ہی کرتے ہیں کریٹو پروسیس پہ, تو ہمارے جو یوتھ ہے ان کے آئیڈیاز اتنے لیجٹمیٹ ہوتے ہیں کہ if we work on them, if our seniors polish them, so they eventually can be something. So what is a way that we can get that juice out of the youth? You have to trust your youth. You have to trust them. But the creative process میں ہم ان کو کیسے لا سکتے ہیں, مطلب you know دیکھیے ایک فارمولا ہے کہ سانگ اینڈ ڈانس کین سیل ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, ایک فارمولا ہے. میرا کریٹو ڈائریکٹر کبھی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ وہ کوئی ایسی پچ پہ چلا جائے جس کے لیے اسے تھوڑی سی وہ کرنا پڑے اور وہ کسی وقت میں جا کے شاید پروو ہو یا نہ ہو, کسی ایسی پوزیشن پہ وہ اپنے آپ کو کھڑا نہیں دیکھتا. وہ کوشش کرتا ہے کہ 100% پروون چیز کے اوپر جائے تاکہ اس کی پچ جو ہے وہ 100% ایکوریٹ ہونی چاہیے. اب اس میں پرابلم یہ کہ وہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتا. کریٹیوٹی اور آئیڈیاز ہیں ہی ٹوٹل ایکسپیریمنٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ ایڈورٹائزنگ کے اندر ایکسپیریمنٹ نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ ٹھیک ہے, تو یوتھ کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو ایکسپیریمنٹ میں ڈالنا ضروری ہے. ابھی جو سوشل میڈیا پہ ایڈس چلتے ہیں they're usually not based on song and dance, they're trying to get people to think کہ کچھ سوچو, آگے کچھ کرو. تو ہم سوشل میڈیا کے جو ایڈس ہیں وہ ہم اپنے ٹیلی ویژن اسکرینس پہ کس طرح لا سکتے ہیں, ان کو ہم اتنی ویلیو کیوں نہیں دیتے؟ پروف ہے, میں وہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں نا, یہ پروف ہے. تھینک یو سو مچ فار دا ٹی. پروف ہے کہ جو سوشل میڈیا از ناؤ ایکچولی سوشل میڈیا پلس ہے اس وقت. آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ لوگ کہاں پہ ہیں, لوگ کیا پسند کرتے ہیں, کیا ایکسیس کر رہے ہیں, کیا کنزیوم کرتے ہیں, کیا ریئیکشن دیتے ہیں, کیا ان کے ایٹیٹیوڈ کدھر. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پلس ہے. اگر آپ یہ ریڈ کر پا رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں ایڈورٹائزنگ کیا پوری میڈیا کے اندر آپ اوپر کھڑے ہوئے ہوں گے. اس پلس کو اگر آپ نے نہیں ریڈ کیا تو آپ کہیں بھی نہیں ہوں گے. پلس یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ سائیکولوجیکلی یو ہیو ٹو کنیکٹ ود دم. سوشل میڈیا کنیکٹ کر پا رہا ہے, اسی لیے جتنا زیادہ فیور سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو ملتا ہے, لوگوں کا ریئیکشن نظر آتا ہے, وہ میڈیا کی سکرین اور جو پرنٹ میڈیا خاص طور پہ وہاں پہ اب نظر نہیں آ رہا. تو امپیکٹ اس لیے کہ لوگ ایموشنلی سائیکولوجیکلی جو کنیکٹڈ چیز ہے, جو آئیڈیا ہے, اس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور اس سے اپنی جو ایکشنز ہیں, جو اپنے ریئیکشنز ہیں, وہ اس سے ترتیب دیتے ہیں. تو ہمارے جو کریٹو ڈائریکٹرز ہیں آج کل جو بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم ان کو کیسے تھوڑا سا بتا سکیں کہ سوشل میڈیا از ایکچولی اے ویری گڈ تھنگ ٹو گیٹ یور پروڈکٹ آؤٹ. مطلب یو آر ٹاکنگ ٹو یور کنزیومرز, آپ ان سے ان کی سجیشن سن رہے ہوتے ہیں, بیکاز اٹس این انسٹنٹ فیڈ بیک. آپ ایک چیز اپلوڈ کرتے ہیں, آپ کو ڈائریکٹ کمنٹس, لائکس, ہارٹس, ایوری تھنگ. فیس بک پہ آپ لائیو چلے جائیں تو تھنگس لائک دیٹ ایکچولی آر میکنگ اے ڈفرنس. تو ہاؤ کین وی create that sort of influence? How can we get our traditional products, for example tea, for example car oil, how can we get that on the social media platform and increase that sale? میں واؤچ کر دیتا ہوں, مجھے میرا خیال ہے کہ یہ بات آن ریکارڈ لے آنی چاہیے. A month back we were sitting together, I mean old جو میرے وہ تھے, کسی ایک ایجنسی کے اندر ہم کسی ایک پرٹیکولر برانڈ کے اوپر ہم کام کر رہے تھے اکٹھے. میں دوسری سائڈ پہ شفٹ کر گیا, وہ ادھر ابھی ان میں سے ایک ابھی بھی موجود ہیں. آپ کو حیرانی کی بات بتانے لگا ہوں کہ بہت فیمس برانڈ ہے, میں نام نہیں لے رہا, بہت فیمس برانڈ ہے. ان کی جو پرنٹ میڈیا کے اوپر جو اسپینڈنگ اس وقت میرے ٹائم پہ آج سے 5 to 6 years بیک تھی, وہ پرنٹ میڈیا انہوں نے ختم کر دیا. دے آر ناٹ ریلیزنگ ایڈز آن پرنٹ میڈیا اینی مور. دس بجٹ ہیز بین ٹرانسفرڈ فار دا سوشل میڈیا تھنگ. ٹھیک ہے, ادھر سے اٹھا کے وہ سارے کا سارا سوشل میڈیا کے اوپر اسپینڈ کرنا شروع ہو گئے. دیٹ از اے فیمس ٹیلی کام برانڈ بائی دا وے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے
کہ Times have changed. ٹائم چینج ہو چکا ہوا ہے جی اور جو ٹائم ہے وہ ڈیجیٹل کا ٹائم ہے, Yeah. وہ سوشل کا ٹائم ہے. سو یو ہیو ٹو بی دیئر. اگر آپ اچھے مارکیٹر ہیں تو آپ کو وہاں پہ ہونا چاہیے. اور سوشل اور ڈیجیٹل مینس ڈائریکٹ ایموشنل سائیکولوجیکل کانٹیکٹ ود اے پرسن. تو یہ جو ٹیکنالوجی کی ہم بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل کیمراز, مائکس اور یہ سارا جو ٹیکنالوجیکل اکوپمنٹ ہے, یہ اب کس طرح ایڈوانس ہوا ہے فرام وٹ یو لرنڈ بفور ان یور بیچلرز, اور اب جا کے مطلب ہمارے زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا, ہم ہاتھ سے لکھتے تھے, یا اب پرنٹرز نہیں ہوتے تھے تو سب کچھ ہاتھ سے لکھنا ہوتا تھا, ہینڈ ڈلیوری ہوتی تھی, اسنیل میل, نو کانسیپٹ آف ای میل ہوتا ہوگا, اتنا بھی مطلب وہ نہیں ہے, بٹ آئی تھنک پیپل یوزلی ریلائڈ آن اٹ مور. ٹیکنالوجی نے چینج کر دی ہے, پوری پیراڈائم چینج کر دی ہے. ٹیکنالوجی چیپر ہو گئی ہے, جی اویلیبل ہو گئی ہے. چیپر ہونے کی وجہ سے اویلیبل ٹو ایوری باڈی ہے, اور لوگوں کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ نے بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ شروع کر دیا ہے اس کے اوپر. جی دے آر گیٹنگ یوز ٹو اٹ ایوری پاسنگ ڈے, اور اس کے اوپر بہت زیادہ نمبر آ رہا ہے. ٹیکنالوجی نے آنے والے دنوں میں ہی شیپ کرنا ہے سارا منظرنامہ جتنا بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. اٹس آلریڈی شیپنگ آور یوتھ. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو آئی فون انلاک کرنا آتا ہے, مگر ان کو 2x2 نہیں آتا. نہیں آتا. اب وہ ان کے دیکھیے ان کی جو یہ بہت امپورٹنٹ اینگل ہے جو آپ نے کہا کہ a child who's as young as 1 is consuming media on the smartphone or mom or dad hours and hours a day. تو اس کی اور کچھ نہیں تو یہ سوچیں کہ اس کی جو بون سٹرکچر ہے وہی تباہ ہو جائے گا. وہ سارا دن بیٹھ کے وہ فزیکلی ختم ہو جائے گا, سائیکولوجیکلی تو چھوڑ ہی دینا, وہ تو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. تو وہ اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اچھا لیکن اس کا ایک فائدہ بھی ہے جی کہ یہ جو یوتھ ہے یہ ٹیکنالوجی کے اوپر جب آ رہی ہے تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو میڈیا کا کنٹرول تھا ان سرٹن فیملیز اکٹھا ہو چکا ہوا تھا, یہ اسپریڈ ہو رہا ہے. میڈیا کا کنٹرول لوگوں کے ہاتھ میں آ رہا ہے. جی پیپل آر بیکمنگ کنٹریبیوٹرز ناؤ. ٹھیک ہے, even in news I think there are certain channels that have certain shows in which لوگ اپنے ویڈیوز اپلوڈ کر کے ان کو بھیج سکتے ہیں. فار ایگزامپل اف there is an accident, لوگ اپنے فونس نکال کے ریکارڈنگ شروع کر دیتے ہیں, they send it to the television or they keep it as evidence. مطلب it has advantages and disadvantages, but usually I think in Pakistan there is not a lot that we are contributing in the good aspect. There's a lot of negativity that we're contributing. There's not a lot that we can put out and we can be proud of. There's certain people in the social media aspect جو videos بناتے ہیں, پاکستان کا نام اچھے ناموں میں روشن کرتے ہیں, but then you have the other side that's usually distributing negative aspects. Let's not talk about that, but how can we change that? ان کا ہم تھنکنگ کیسے ان کو چینج کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ سوشل میڈیا کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے جی unless you have those regulations, اور ریگولیشن لانے سے پریشر کوکر کے اندر پریشر بڑھے گا, آپ ریگولیٹ نہیں کر پائیں گے. آئی رپورٹ CNN کی شروع انہوں نے کیا تھا, اور اس وقت ہر بندہ ایک میڈیا کا پرسن ہے. جی ہر بندہ میڈیا کا رپورٹر ہے اس وقت. جی جو آپ کہہ رہی ہیں بات بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس میں جو رسپانسبلٹی کا فیکٹر ہے دیٹ ہیز ٹو بی کریٹڈ بائی دا اسٹیٹ, کہ وہ یہ دیکھے کہ ان لوگوں کو پازیٹیو سائڈ پہ کیسے موو کرانا ہے, کیسے لے کے جانا ہے. کنٹریبیوشن کے لیے کچھ سوسائٹی کے اپنے اندر سے بھی چیزیں نکل کے آ سکتی ہیں کہ لوگ ان لوگوں کو اس طریقے کے پروگرامز کے اندر انگیج کریں کہ جس کے اندر ان کی پازیٹیو کنٹریبیوشن نکل کے آئے. فار ایگزامپل ہم رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز میں جو ہم نے کیا ہے ایکسپیریمنٹ کیا, اور وہ اللہ کے شکر ہے بہت سکسیزفل رہا. میں نے خود سے اسٹوڈنٹ کے بیچز تیار کیے, اور انہوں نے لوگوں کو آن گراؤنڈ جا کے ہیلپ آؤٹ کیا, جو پور تھے ان کو فیڈ کیا, جو ایلڈرز تھے ان کے ساتھ جا کے, جو اولڈ پیپلز ہوم کے اندر جا کے لوگوں نے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا. They documented this thing, they put it on social media, and they just made it, I mean, they propagated on social media. اور اس کی وجہ سے اب ہمارے پاس یہ ہزاروں کی کمیونٹیز ہیں. لوگ خود سے, یعنی ہم پچھلے یہ 3-4 سال سے کر رہے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ابھی مختلف یونیورسٹیز کے اندر یہ پروجیکٹ, یہ کام شروع ہو چکے ہیں. اسٹوڈنٹس ایٹ دیئر اون گو, they feed people, they collect money from different people. اور تو یہ پازیٹیو یوز ہے. ہم ایز ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اگر یہ کر پا رہے ہیں تو باقی ادارے بھی اپنے طور پہ یہ کر سکتے ہیں. چلیں with that ladies and gentlemen, let's take a small break. We'll be right back.
And we're back, ladies and gentlemen. I'm sitting here with Mr. Rashid Farooq, jo Rifa International University Institute of Media Sciences ke faculty member hai. We were just talking about how the students are being aware of the ethics that are required for this huge responsibility that they have, which is basically that every student, every person who has a phone is a contributor to the news and to the entertainment industry. تو سر بات کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے بارے میں. ہاؤ ہمارے جو ڈرامے آج کل نکل رہے ہیں, آئی تھنک دیو ایکچولی گرون اے لٹل بٹ. ہاؤ مطلب یہ کیسے ہو رہا ہے؟ آئی تھنک اب یوتھ کی آئیڈیاز, مطلب یوتھ کے آئیڈیاز سن رہے ہیں, یوتھ کی اسٹوریز سن رہے ہیں, اینڈ دے آر برنگنگ مور آف دیٹ ان. دیر از وہ ٹپکل اب ساس بہو نند کا وہ کلیش نہیں چل رہا. دیر آر مور انٹریکیٹ اینڈ ڈیپ اسٹوریز دیٹ جو ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہیں. تو اچھی بات. سچویشن ہمارے ہاں جو میڈیا کے اندر جو ڈائریکٹر کا رول پاکستان میں رہا ہے, یعنی ریجن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام ہوا ہے پاکستان میں. ایک ڈراما کا ٹائم تھا جس میں سڑکیں خالی ہوتی تھی اور لوگ بیٹھ کے ڈراما دیکھتے ہوتے تھے. وہ ڈراما ریوائیو ہونا شروع ہوا ہے, لوگوں نے کچھ کام شروع کیا ہے. درمیان میں ایک پیچ آیا تھا جس میں ظاہر ہے کہ پاکستانی جو قوم ہے ٹیررزم کی وجہ سے ہمارے حالات اب واپس ریوائیو ہونا شروع ہوا ہے. اب اس میں جو امپورٹنٹ رول ہے نا, دیکھیں کسی بھی قوم کو شیپ کرنے کے لیے اس قوم کے لیڈر نہیں چاہیے ہوتے ہیں, ایکچولی ڈائریکٹر ہوتا ہے جس نے اس قوم کو کھڑا کرنا ہے. یہ آپ کی اسکرین ہے جس نے قوم کو یا تو کھڑا کرنا ہے یا ڈبو دینا ہے. فورن کانٹینٹ جتنا ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمیں ڈپریشن ایز پیسو کنزیومر ہمیں اس کے اندر سے ڈپریشن ہی ملتا ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچ کے اور ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا, لیکن ڈائریکٹر کا رول بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ اگر یہاں پہ کھڑے بھی ہیں تو آپ کی اپنی ویلیوز ہیں, سرٹن آپ کے اپنے اسٹرینتھس ہیں, ان کے اوپر کام کر کے. تو یہ ڈائریکٹر میرا خیال ہے کہ اس رول پہ ایسا ایسا آ رہا ہے. آئی تھنک اب لالی ووڈ بھی کافی ایڈوانس ہو گیا ہے فرام دا ٹپکل پاکستانی موویز ٹو ویری internationally renowned movies. I mean, London, Australia, America, New York, you know, all of these different countries and cities میں اب ریلیز ہو رہی ہیں. They're proper movie premieres and they're بہت ان کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ اتنا ان کی جو اتنی محنت ہے وہ ضائع نہیں ہو رہی. بالکل ایسے ہی ہے. چینج ہے, ٹھیک ہے, اور یہ چینج ایکچولی ڈائریکٹر کی وجہ سے آئی ہے. ڈائریکٹر اس لیے کہ نیا بلڈ جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 10 سے 15 سال کے اندر وہ جو ٹپکل ڈائریکٹرز تھے وہ اب نہیں رہے. جو نئے ڈائریکٹرز ہیں یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اچھا, یہ ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جنہوں نے ایکٹنگ کر کے اس کے اندر ایک ٹائم گزارا ہوا ہے, میڈیا ان کے اندر گھس چکا ہوا ہے. اور ان کے آنے کی وجہ سے یہ جو فریش بلڈ آیا نا ایز ڈائریکٹرز یا پروڈیوسرز, ان کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ چینج ہے, وچ از ویری پازیٹیو تھنگ. اور جو قوم کی یاسیت یعنی جو پیسمزم وہاں سے نکالنے کے لیے ان لوگوں نے ایک رول پلے کیا. اچھا, اس کے کمرشل جو آسپیکٹ جس کی آپ ذکر کر رہی ہیں کہ یہ فلم ابھی بہت شروع ہے, یعنی ہماری ٹوٹل جو سکرینز ہیں پاکستان کی وہ کوئی 200 سے زیادہ سکرین تو ابھی بھی نہیں ہے. تو یہ 20 کروڑ کی آبادی میں بھی 200 سکرینز کوئی نمبر نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی ان کو باہر جانا پڑ رہا ہے. اب وہ آڈینس دیکھتے ہیں, اس آڈینس کے مطابق اپنا ڈیزائن بناتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں, جس میں کمرشل شامل ہوا ہے, جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ کافی بہتر ہونا شروع ہوا ہے. پروڈکٹ پلیسمنٹ بھی کافی زیادہ ہے. وہ تو الٹیمیٹ ہے. ابھی چونکہ ان کو سروائیول دیکھیں نمبر آف سکرینز بڑھے گی تو ان کو جو ڈپینڈنسی ہے ٹورڈز برانڈ وہ کم ہو جائے گی. ابھی تو میں نے جیسے پہلے بولا کہ ابھی مارکیٹنگ والا جو بندہ ہے اس کو دیکھ کے کانٹینٹ واپس ڈیولپ ہو رہا ہے نا. تو جب ڈائریکٹر آپ کا اس سے آزاد ہو جائے گا, لائک ہالی ووڈ, وہاں کے ڈائریکٹر کو یہ فرق نہیں, اس سے پولیٹیکل سچویشن سے اس کوئی فرق نہیں, اس کو یہ بھی نہیں فرق پڑتا ہے کہ اس کی چیز, کیونکہ اس کا جو آئیڈیا جس کے اوپر وہ کام کر رہا ہوتا ہے اتنا یونیک ہوتا ہے اور اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ اس نے ان اینی کیس آگے جانا ہی جانا ہے. فریڈم آف اسپیچ آگے جانا ہی جانا ہے, تو ایکسپیریمنٹ کرنا پڑتا ہے. ایک چھوٹی سی میں بات پوچھنا چاہتی ہوں, ہماری جو انڈسٹری ہے لالی ووڈ, وہ ہماری کیا آئیڈینٹی ہے ایز کمپیئر ٹو بالی ووڈ؟ ہم اپنی فلمس کو کس طرح مطلب ہائی لائٹ کر سکتے ہیں یا ہم ان کو کس طرح ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام بالی ووڈ؟ ہالی ووڈ از مطلب بہت زیادہ فرق ہے جی, اور وہ بہت امپورٹنٹ فرق ہے. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. ہمارے جو رائٹرز ہیں
وہ سائیکولوجیکل لیئر کو انگیج کرنا جان چکے ہوئے ہیں. ہم پلاسٹکس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا ڈراما پاکستان میں ہٹ ہوا یا جتنی فلم چلی اس کے اندر سائیکولوجیکل لیئر کے اوپر جو کام کرنا جانتے ہیں وہ ہٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں آپ؟ مثال ہم سفر ایک ڈراما اگر آپ کو یاد ہو, ٹوٹل یعنی اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ ایسی ہے کہ اب اس کے پورے کے ڈرامے کے اندر آپ کو کوئی خاص چیز نہیں ملتی اگر آپ کریٹیکلی دیکھتے ہیں اس کو, لیکن وہ سائیکولوجیکل لیئر اس نے انگیج کی. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو رائٹر ہے وہ لیڈ کر رہا ہے, اسٹیئر کر رہا ہے بیسکلی اس کو, اور وہ یہ سمجھتا ہے ایز کمپیئر ٹو آر نیبرز, جو پاکستان کے نیبرز ہیں وہاں پہ پلاسٹکس ہیں, سائیکولوجیکل لیئر انگیج نہیں ہو پا رہی, جس کی وجہ سے وہ نمبر تو گین کر رہے ہیں لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اس طرح سے نکل کے نہیں آتا. آپ مجھے یہ پتہ ہے کہ اب تو انڈیا میں بھی پاکستانی ڈرامے مطلب ہٹ ہو رہے ہیں. اس کی ریزن ہے نا, اس کی ریزن ہے کہ پلاسٹک نہیں ہے اس کے اندر, اس کے اندر وہ اینگل ہے, وہ اٹریکشن ہے, سول جس کو بولتے ہیں نا, سول ہے اس کے اندر. آپ کی پروڈکٹ کے اندر سول ہے. پاکستان کی ہر پروڈکٹ کے اندر سول ہوتا ہے. میں یہ لکیلی نہیں کہتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے آپ کے لیے کہ آپ کا جو اسٹیئر کر رہے ہیں ان کے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی ان کی دی ہوئی ہے اور وہ لوگ اس کو انگیج کرتے ہیں, لے کے چلتے ہیں. ان کو ہمیں کمرشل سپیس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنا ہوگا سانگ اینڈ ڈانس سے نکل کے. بات سمجھ رہی ہیں کہ میڈیا کا یہ والا جو اینگل ہے اس کو کمرشل اینگل کے اوپر اگر آپ لے آئیں کسی طریقے سے تو آپ کی جو انڈسٹری ہے یہ بہت اوپر چلی جائے گی. ہم اس والی سائیکولوجیکل سول والی جو چیزیں ہیں ان کو ہم اپنے کمرشل سپیسز کے اوپر ابھی یوز نہیں کر پا رہے. اگر جس دن ہم نے اس کے اوپر لا کے یوز کرنا شروع کر دیا جس میں آئیڈیاز نئی چیزیں ادھر سے نکل کے آئیں گی تو ہم اس سے بھی بہت آگے کھڑے ہوئے ہوں گے. تو آپ مجھے ایک میسج, مطلب ہماری جو آڈینس ہے اٹس اے لاٹ آف اٹ از دی یوتھ, تو کوئی آپ اسپیشل میسج دینا چاہیں گے ان کو کہ جو ان کا پوٹینشیل ہے they shouldn't give up on it, they should stay focused and they should stay driven in order to achieve what they actually want, اور وہ پیرنٹس کے اسٹریس میں آ کے don't make such harsh choices. میری ایک ہی بات ہے کہ ڈیسپریٹ نہیں ہوتے. جی نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایک کام کیا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا جو ریزلٹ ہے وہ فوری طور پہ آپ کو مل جانا چاہیے. ایکسپیکٹ کرتا ہے, ہر انسان ایکسپیکٹ کرتا ہے. یہ ہے ڈیولپ کی ہوئی ایک ہیبٹ ہے جو ہم سب کے اندر موجود پائی جاتی ہے. فیکٹ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جو میسج ملتا ہے وہ یہ کہ 23 ایئرز ایک اسٹرگل ہے, پوری 23 سال کی زندگی کی ایک اسٹرگل ہے. 23 سال ایک میسج ڈرپ اریگیشن کے ذریعے آہستہ 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 آہستہ, اور ایک وقت آیا کہ جس میں قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہ آپ لوگوں کے رویے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے اتنے زیادہ پریشان نہیں ہوں, آپ کا کام سمپل بات کو پہنچا دینا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جو میڈیا کا بندہ جو ہے اس کا کام بات کو پہنچا دینا ہے, کمیونیکیٹ کر دینا ہے. اس کے ریزلٹ کے لیے ڈیسپریٹ نہیں ہوتے, امپیشنٹ نہیں ہوتے. امپیشنٹ ہوں گے تو آپ کی اپنی صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے کام, اپنے جو آپ کا پیشن ہے اس کے اوپر کام کرتے رہیے. فوری ریزلٹ نہیں بعض اوقات ملتا, اکثر نہیں ملتا, لیکن گارنٹیڈ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا ریزلٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو ویکس اور منتھس میں نہیں دیکھیے, اپنے کیلنڈر کو ایئرز میں جا کے دیکھیے. آپ جہاں سے شروع کر رہے ہیں, جو یوتھ ہے وہ جہاں سے شروع کرتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ اگلے 3 سے 4 سال کے اندر وہ 6 فگر ٹچ کر جائیں گے. میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا اس سے زیادہ ڈیپتھ میں جا کے صرف اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنی چاہیے. آہستہ آہستہ 6 فگر آٹومیٹکلی آ جائے گا آپ کے پاس. And with that, ladies and gentlemen, I'd like to conclude the show. Thank you for watching Rise and Shine with Bheri University. I'd like to thank our special guest, Mr. Rashid Farooq from RIFA International Institute of Media Sciences. Thank you, sir, for coming. It was an honor having you here, and thank you for watching. Thank you so much. Thank you.